آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا میرے بھائی، دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اسرائیل کا، تو آج سے 1-2 مہینے پہلے اسرائیل کی پارلیمنٹ نے بھی یہ کہا کہ ہم فلسطین کے علاقوں میں جہاں پر اسرائیلی قبضہ کر کے ہیں وہاں کی مسجدوں سے آواز ادا کی بند کر دیں گے۔ تو کیا کیا فلسطینیوں نے؟ اللہ سلامت رکھے ان فلسطینیوں کو۔ ان فلسطینیوں نے کیا کیا اور کہا اسرائیلی حکومت سے کہ تم لاؤڈ اسپیکر اگر بند کر دو گے تو کل صبح دیکھنا ہم کیا کریں گے۔ تو فلسطینیوں نے کیا کیا؟ بنجامن نتنیاہو کو کہا کہ کل صبح دیکھ لے کیا ہوگا۔ فلسطین کے ہر گھر پر ایک نوجوان چھت پر کھڑا ہو گیا اور اذان دینے لگا، اللہ، ہر گھر کی چھت پر اذان دینے لگا، کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے، کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے، کوئی کہہ رہا حی علی الصلاۃ، تو کہاں سے آواز آ رہی حی علی الفلاح، کوئی کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز دین سے بہتر ہے۔ ان ایک چھت پر لاکھوں مسلمان کھڑے ہو کر اذان دینے لگے تو اسرائیلی حکومت کے کان پک گئے، پردے پھٹ گئے اور کہا کہ نہیں، لاؤڈ اسپیکر ہی رکھ لو چھت پر۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو دیں گے اذان۔ مسجد سے بھی آواز آئے گی، مندر سے بھی آواز آئے گی، گردوارے سے بھی آواز آئے گی، بدھسٹ کے ان کے مذہبی عبادت گاہوں سے بھی آواز آئے گی، جو خدا کو نہیں مانتے ان کی بھی آواز سنی جائے گی۔ یہ ہندوستان ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ کا پرابلم ہے، میں اس کو حل نہیں کر سکتا۔ تمہاری بیماری کا علاج میرے پاس نہیں ہے پیارے۔ تمہاری بیماری صرف نفرت کی بنیاد پر ہے، تمہاری بیماری بغض کی بنیاد پر ہے، اور میں ہمارے ہندوستان کے ان سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندوستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ ہم جب اذان دیتے ہیں اس میں کوئی نفرت کا پیغام نہیں ہے، اس میں کوئی نفرت کا پیغام نہیں ہے، اس میں تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آؤ فلاح پالو، آؤ فلاح پالو۔ ہم کو اللہ کا کلام، اللہ اذان دے رہے ہیں کہ آؤ اور نماز پڑھ لو۔ ہم کو یہ بھی سکھایا گیا، علماء کرام موجود ہیں، کہ جب دنیا میں زلزلے آتے ہیں تو اذان دو۔ تو سن لو اوکلا کے غیور نوجوانوں، اگر رات کے اندھیرے میں کبھی دلی میں زلزلہ آئے تو کیا کرنا کا حکم ہے کہ فوراً کھڑے ہو جاؤ اور اذان دینا شروع کر دو، اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں، اب تو ان لوگوں کو بولی، اب آپ کو بول رہا ہوں، کسی کو نیند نہیں آ رہی اذان سے، اور ہمارے نوجوان کو نیند سے بیدار ہونے کی فکر نہیں۔ میرے بھائی، آج جس طرح تم جوش اور جذبے میں نعرے مار رہے ہو، کبھی اس بات کو بھی اب غور سے سنو میری، کہ کل جب صبح ہوگی تو اوکھلا کی مسجدیں، وہ مسجد کی خالی صفیں تم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم نے اذان کے لیے تو سوشل میڈیا پر کیمپین چلایا، تم نے اذان کے نام پر اسد الدین اویسی کے الفاظ پر نعرے تکبیر کو بلند کیا، مگر کیا تمہارا اذان پر اتنا ہی حق ہے کہ تم اذان سن کر بھی اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوتے؟ اٹھو نوجوانوں، جو رات رات بھر جاگتی ہیں، جو رات رات پر فیس بک پر، انسٹاگرام پر چاہتے، اٹھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، جب تم اٹھو گے، جب تم فجر کی نماز کو جمعے کی نماز کی طرح ایک ازدحام اور ہجوم ہو جائے گا،
مسجدوں میں تو دنیا سمجھے گی کہ ہاں یہ لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے ذہنوں میں، ان کے دل میں ایک بیداری کو پیدا کر دیا ہے۔ نوجوانوں، وہ مسجدیں تمہارے لیے انتظار میں ہے، وہ مسجدیں بیتاب ہیں تمہارے لیے کہ تم دوڑتے ہوئے جاؤ۔ جس طرح تم اپنی ماں کو جا کر لپیٹ جاتے ہو دن بھر کی تھکن اور واپسی کے بعد، اسی طرح وہ مسجدیں، اس کی دیواریں تم کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ خدانا آ جاؤ، فجر کی نماز میں آ جاؤ اور ان مسجدوں کو آباد کرو، ان مسجدوں کو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صداؤں سے آباد کرو۔ نوجوانوں، کیا تم جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب حالات ملک کے ایسے ہیں، اپنے دل کے دروازے کو کھولو، اپنے دل پر دستک دو۔ یہ ملک ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں تہذیب اور مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ ایسا ملک دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے مندر سے بھی آواز آتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے گردوارہ سے بھی آواز آتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے چرچ کے گھنٹے بجائے جاتی ہے، تو سورج نکلنے سے پہلے اذان کی بھی آواز آتی ہے۔ یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہ ہندوستان ہے، ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔ ہندوستان امریکہ نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالی، ہندوستان برطانیہ نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالی، ہندوستان آسٹریلیا نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالی، ہندوستان سعودی عرب نہیں بنے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہندوستان کبھی پاکستان نہیں بنے گا۔ اس لیے میرے بھائی، کہ پاکستان کی بنیاد مذہب پر کی گئی، ہندوستان کی بنیاد انسانیت پر کی گئی۔ جو مذہب کی بنیاد پر بنے وہ آج ناکام ثابت ہو رہے۔ دنیا میں دو ملک ہیں جو مذہب کے نام پر بنائے گئے، وہ کون ہے؟ ایک پاکستان، ایک دوسرا اسرائیل۔ وہ مذہب کے نام پر بنائے گئے تھے، ہندوستان کو انسانیت کے نام پر بنایا گیا۔ اس ملک میں مذہب کے آنسو نہیں بھی ہے، اس ملک میں انسانیت کے آنسو ہے۔ اس ملک میں ہندوؤں کے، مسلمانوں کے، دلتوں کے، عیسائیوں کے، سکھوں کے، سب کے آنسو ہے، سب کا خون ہے۔ اس ملک کی بنیادوں میں سب کا خون ہے، تبھی جا کر ہندوستان بنا۔ اس ملک میں ایک مذہب کا راج نہیں چلے گا۔ مگر آج یہ چھچورے قسم کے لوگ آزان سے نیند خراب ہو جاتا، پیارے غنڈہ گردی تو گورکشت کر رہے ہیں۔